الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أغن أبا القاسم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على آبائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل وإما شاكرا وإما كفورا. صلوات على محمد وعلى محمد. صل على محمد وآل محمد. أزهر محترم والسامعين قد وعزداران سيد الشهداء، اس اشرے کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہدایت الہی و کمال بشریت ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ انسان یا سورہ جس کا دوسرا نام سورہ دہر ہے، اس کی تیسری آیت ہے، جس میں پروردگار عظیم فرما رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پروردگار عظیم فرماتا ہے کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر کرے یا چاہے کفر کرے، یعنی ہم نے ہدایت دے دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت دے دی۔ ایک انسان کے کمال کے لیے، ایک بشر کی کامیابی کے لیے جتنی ہدایت پروردگار کو دینی چاہیے تھی دے دی۔ انبیاء کرام کو بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، ایک نبی ضمیر کی صورت میں تمہارے ساتھ بھی رکھ دیا۔ انسان کا ضمیر، انسان کی عقل جو ہے وہ بھی ایک نبی ہے، وہ بھی پیغمبر ہے۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا اس لیے کہ اے بنی نوع انسان تو ہدایت پا جائے۔ 4 کتابوں کو نازل کیا، قرآن، تورات، زبور، انجیل۔ ان کتابوں میں جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ قرآن مجید۔ اچھا، میں جملہ تبدیل کروں کہ جو لیٹسٹ ورژن ہے پروردگار کی ہدایت کا وہ قرآن ہے۔ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی،
زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وعلی محمد پروردگار نے انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا اور اپنی الہی کتابوں کے ذریعے۔ ان کتابوں کے ساتھ پروردگار عظیم نے صحیفے بھی اتارے، صحف، صحیفے کی جمع، یعنی صحیفے بھی پروردگار عظیم نے اتارے۔ یہ صحیفے کیا ہے؟ کیا کتاب ہے؟ نہیں عزیزوں، یہ کتاب نہیں بلکہ کچھ اوراق، شریعت کے احکام کے کچھ اوراق، کچھ صفحات مختلف انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ اتارتا رہا۔ لیکن عزیزوں، یہ تمام صحیفے، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، بلیو رکھنا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لے کر آئیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام پر ہم ایمان لے کر آئیں، کتابوں پر ایمان لانا۔ لیکن عزیزوں، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن ہر کتاب پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ صرف عمل کرنا قرآن پاک پر واجب ہے۔ یہ مسلمانوں آپ کا خاصہ، کتابوں میں لیٹسٹ ورژن آپ کو ملا، انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ نبی آپ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت پروردگار پر واجب ہے کہ اپنے بندوں کو ہدایت دے۔ اگر اللہ انسان کو پیدا کرتا لیکن ہدایت نہ دیتا تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف تھا کہ پروردگار تو نے ہمیں پیدا کر دیا لیکن ہدایت نہیں دی، پروردگار تو نے ہمیں پیدا کر دیا لیکن رزق نہ دیا۔ اللہ ہادی بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی دی، ہدایت دینا اللہ پر واجب ہے، لیکن عزیزو اس ہدایت کو سمجھ کر اس پر زندگی گزارنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اب ہدایت دو طرح کی ہے، پروردگار نے جو ہدایت دی وہ دو طرح کی ہے۔ ایک ہدایت ہے، توجہ فرمائیں گے، تمہیدی گفتگو ہے۔ ایک ہدایت ہے ہدایت تکوینی، ایک ہدایت ہے ہدایت تشریعی۔ یہ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ ہدایت تکوینی جو مستقیماً پروردگار اپنی خلقت تک پہنچاتا ہے۔ جیسے یہ انسان ہے، انسان کے جسم کے مختلف اجزاء ہے، ناخنوں کا بڑھنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یعنی ہدایت تکوینی وہ ہے کہ جس میں اللہ کی مخلوق کا کوئی اختیار نہ پایا جاتا ہو، مستقیماً اللہ ہدایت دے رہا ہو۔ ناخنوں کا بڑھنا، اس بالوں کا بڑھ جانا، نباتات، جماعتات، آپ پودا لگاتے ہیں، اس کو پانی دے دیں، وہ خود بخود بڑھتا ہے، رشد پاتا ہے۔ کبھی کسی درخت کو دیکھے، اس نے کہا کہ میں نہیں رشد پاتا، کیونکہ اللہ نے درخت کو اختیار نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان جمادات کو، نباتات کو، صلوات پڑھے محمد وآل محمد کو،
حضرت محمد مصطفیٰ پر بلند تر صلوات۔ یہ ذہن محترم ہدایت تکوینی کہ جس میں کسی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں، مستقیماً پروردگار عظیم اپنے خلقت کی طرف اس کو ارسال فرماتا ہے۔ لیکن ہدایت تشریعی، ہدایت تشریعی کیا ہے؟ عزیز ہدایت تشریعی پروردگار کی جانب سے ہے، لیکن اختیار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، رسول بھیجے، شریعت بھیجی، کتابوں کو بھیجا، یہ سب کے سب ہدایت تشریعی ہے، لیکن اختیار تجھے دیا کہ تو اس کو لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ ہدایت تکوینی سمجھ میں آئی کہ جس میں اپنا اختیار نہیں ہے، تمہارے جسم نے بڑھنا ہے، تمہارا اس میں اختیار نہیں ہے، نباتات بڑھے گی، کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال کے ساتھ بنایا ہے، اور انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو ہدایت کی صورت میں نازل کیا، لیکن اے ابن انسان، اے ابن نو انسان، تجھے اختیار دیا کہ تو اپنی عقل سے اس کو منتخب کر، اس کو عقل سے اس پر عمل کر۔ عزیزان محترم، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اسی ہدایت تشریعی کے لیے بھیجا، یعنی تشریح کرتے رہے۔ یہ شریعت بھی تشریعی سے ہے، یعنی شریعت جو ہے ہدایت تشریعی ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ عزیزو، پروردگار کا بڑا احسان ہے امت محمدی پر۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو تو بھیجا، یہ سب کے سب ہادی، یہ نظریہ غلط ہے کہ انسان ابتدا میں جاہل تھا، انسان ابتدا میں جانور یا بندر تھا۔ نہیں عزیزو، پروردگار نے اس زمین پر جو پہلا انسان خلق کیا وہ ایک نبی تھا، وہ ایک معلم تھا، وہ ایک استاد تھا۔ یعنی پروردگار نے تمہیں بعد میں خلق کیا، تمہاری ہدایت کا انتظام پہلے کیا، تمہیں بعد میں خلق کیا۔ حضرت آدم، یہ تھیوری جتنی بھی ہیں، یورپ کی تھیوری ہو سکتی ہے، لیکن عزیزو اسلام کی تھیوری نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، اور اس اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو بعد میں بھیجے، ہدایت کا انتظام پہلے کرے۔ یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا۔ وہ ہادی آدم کی صورت میں رہا، وہ ہادی موسیٰ کی صورت میں رہا، وہ ہارون کی صورت میں رہا، ابراہیم کی صورت میں رہا، حضرت عیسیٰ کی صورت میں رہا، حضرت موسیٰ کی صورت میں رہا، اور جو سب سے بہترین صورت کو خلق کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ یعنی وہ ہادی اس امت محمدی کے لیے کیا قسمت پائی ہے امت محمدی نے، کیا سعادت پائی ہے امت محمدی نے۔ اب
انبیاء کرام حسرت کرتے رہے پروردگارہ کاش ہم امت محمدی میں ہوتے، کاش ہم محمد کے امتی ہوتے، حسرت کرتے رہے۔ لیکن عزیزوں ہم امت محمدی میں ہیں، ہمارا خاصہ یہ ہے کہ جو سب سے کائنات کا سب سے بڑا ہادی ہے وہ ہمارا رسول ہے۔ جب تک تمام انبیاء کرام رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہی پر نہ ٹھہریے، نبی کے ساتھ جب تک 1,23,999 نبی اللہ کے آخری رسول کے ساتھ اللہ کے آخری وصی کا بھی اقرار نہیں کریں گے کوئی نبی نہیں ہے جو جنت میں جا سکے۔ پھر تیری میری اوقات کیا ہے، تیری میری حیثیت کیا ہے؟ جب اللہ کا نبی علی کی ولایت کے بغیر، محمد مصطفیٰ کی رسالت کے بغیر جنت میں نہ جا سکتا ہو تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ ہم نے مبعوث کیا اے رسول، ہم نے تمہیں مبعوث کیا۔ رسول کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ والذی بعث فی الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته، آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ رسول وہ ہے کہ جو تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں تاکہ تم اس قابل بن جاؤ جنت میں جا سکو۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب تمہیں رسول پاک کر لے تو پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ توجہ فرمائے صاحبان نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے، حوزے میں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے پہلے تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ پہلے اندر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ ترتیب میری نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ کی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ، بعد میں وَيُعَلِّمُ ہے، پہلے وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول آتے ساتھ تمہیں علم نہیں دیتے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل آمادہ ہو، پاکیزگی کے لیے تمہارا دل آمادہ ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ عزیزو جب تم پاکیزہ ہو جاتے ہو تو پھر رسول ہے کہ تمہیں جو ہے کتاب کا بھی علم دیتا ہے اور حکمت کا بھی علم دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ رسول خدا والذی بعث فی الأمیین، تاکہ امیین میں مبعوث کیا۔ اور کچھ جو ہے امی کا معنی تبدیل کرتے ہیں۔ جی امی سے مراد کون ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ ان پڑھ۔ جب رسول جیسا ان پڑھ ہے تو تمہاری کیا ہوگا کہ تم پڑھے لکھے ہو۔ امی کا معنی ان پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزو رسول کو جو اللہ نے امی کہا ہے وہ اس لیے نہیں کہا کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ یہ بحث پرانی ہو چکی ہے اب کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ امی رسول خدا مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، یعنی کریوں کی، یعنی بستیوں کی ماں۔ اب جو بھی مکہ میں پیدا ہوگا وہ امی ہوگا۔ جیسے ہمارا آبائی جو شہر ہے، آبائی شہر وہ چنیوٹ ہے، اب شاہی نسبتی لگائے تو چنیوٹی۔ اسی طریقے سے آپ سب سندھ میں رہنے والے، جب آپ سندھ سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سندھی،
पंजाबी, ये फर्क हमने किया है, ये बाउंड्री हमने बनाई है। अल्लाह के यहां ना तो सरहदों की बाउंड्री है, ना कौमियत की बाउंड्री है, बल्कि अल्लाह के यहां मुत्तकी, परहेजगार और तकवे वाला और बाफजीलत वो है जो जितना अल्लाह का अताअत करने वाला है उतना ही अल्लाह का महबूब है। चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, लबनानी हो, अजीजों अल्लाह के यहां कोई कौमियत की बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद की बाउंड्री नहीं है, इस्लाम में कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती। ये सारी बाउंड्री हमने खल्क की है। अल्लाह के यहां महबूब वो शख्स है कि जो जितना मुत्तकी है, जितना परहेजगार है, जितना अल्लाह का अताअत करने वाला है। लोगों ने रसूल को कहा कि उम्मी, उम्मी से मुराद अनपढ़। अज़ान मोहतरम, रसूल खुदा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इसका कतई माना ये नहीं है कि उम्मी से मुराद अनपढ़। हां, उम्मी का एक माना यह बनता है कि जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो। जैसे कि मौला का माना तब्दील करते हैं, करते हैं नहीं करते? भाई ठीक है, मौला का एक माना, भाई अरबी जबान हर लफ्ज का 70 माना है, हर लफ्ज के 70 माना है, लेकिन आपको ये किसने इख्तियार दिया कि जो आपको पसंद है वही माना करे? देखिए ये मेरा हाथ है, हाथ, अब इसके भी देखिए कितने माना है। आप कहें कि मौलाना साहब ने किसी को हाथ कर दिया, कहते हैं, या फला ने किसी को हाथ कर दिया, यहां पे माना तब्दील है। भाई शकील भाई के बहुत हाथ लंबे हैं, अब क्या माना है? वो 2-3 गज के हाथ है? नहीं, ताल्लुकात जो है शकील साहब के, सलावात पढ़े जितने भी मुंतज़मीन है, इमाम बारगाह है, इनकी सेहत सलामती के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ दीजिए। इनके हाथ बहुत लंबे हैं। अब यहां पे लफ्ज हाथ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अजीजों जिसको उर्दू नहीं आती होगी या गूगल में जब आप लिखेंगे ना इसी को, यानी कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं, तो अजीजा वो अब गूगल जो है अपने मुताबिक माना करेगा। लेकिन यहां पर सियाको सबाक भी देखना होगा कि यहां पर मौला का माना क्या है, उम्मी का माना क्या लिया गया है। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आप दोस्त कह सकते। और अजीजों मैं यहीं पर ये तो जुमला कहता चलूं, किसी बड़े आलिम दीन का है, सुना भी होगा आपने, कहा कि मौला का जो आप माना करते हैं, अच्छा मेरा मकसद नहीं था आपसे ये पढ़ना, लेकिन चूंकि आ गया, भाई जो मौला का जो आप माना करते हैं, दोस्त का माना करते हैं, क्या रसूल ने जब कहा कि मन कुंतु मौला हूं, तो यहां पर माना आपने रसूल को का भी माना दोस्त लिया। भाई रसूल कहा और रसूल की दोस्ती कहा और हम कहा। पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आप रसूल को क्या मानते रहे। क्या रसूल को दोस्त मानते रहे या हाकिम मानते रहे? क्या रसूल को तुम दोस्त मानते रहे या सरपरस्त मानते रहे? क्या रसूल को तुम अपना आका मानते रहे या दोस्त मानते रहे? बस जो कुछ तुम रसूल को मानते रहे, यहां पर अली को भी वो मानना पड़ेगा। सब मिलकर जो भी तुम रसूल को मानते रहे, अपना दोस्त मानते रहे तो दोस्त मान लो। नहीं अजीजों, तारीख में रिवायत से झूठी रिवायत में नहीं मिलता किसी ने रसूल को अपना दोस्त माना हो। रसूल अल्लाह ताला ने तुम्हारा दोस्त बनाकर नहीं भेजा, बल्कि तुम्हारा आका, सरपरस्त, रहनुमा बनाकर भेजा। और कभी आपने देखा होगा किसी ने इतना एहतमाम किया हो, इतना एहतमाम करने के बाद कहा हो कि ये मेरा दोस्त है, तो 3 दिन बिठा के रखा, या रसूल अल्लाह ये कैसा मजाक है। तपती हुई धूप में 3 दिन बिठा के रखा, 3-3 घंटे का खुतबा दिया, सारे के सारे इकरार ले लिए। क्या मैं तुम्हारा अच्छा रसूल नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं या नहीं रखता?
کہ بلا یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائے. جب سارا اقرار لے لیا, کیا میں نے امانت داری کے ساتھ نماز کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا, امانت داری کے ساتھ روزے کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا, امانت داری کے ساتھ جہاد کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا, امانت داری کے ساتھ خمس و زکوٰۃ کے احکام پہنچائے نہیں پہنچائے. جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, پھر رسول نے علی کو منبر پر بلایا. علی کو منبر پر بلانے کے بعد ہاتھ کو بلند کیا. روایت کہتی ہے رسول نے علی کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم زمین سے اکھڑنے لگے. رسول نے اپنی پوری جان کا زور لگا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سب آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب یہاں رسول کے اتنے جذبے کے ساتھ رسول یہ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ علی میرا دوست ہے, اتنے اہتمام کے ساتھ. علی دوست نہیں, علی حاکم ہے بعد از اسلام, علی خلیفہ ہے, علی تمام مسلمانوں کا پیشوا ہے, علی تمام مسلمانوں کا رہبر آقا قائد ہے, اور کیا خوب قائد ہے علی. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم کی بنیاد پر تمام فرشتوں پر برتری دی, تمام فرشتوں پر. تاریخ میں دو چیزیں رہی ہیں برتری کی, انبیاء کرام کی آپ تاریخ پڑھے تو دو چیزیں برتری کی رہی ہے. ایک تو علم رہا ہے اور دوسرا شجاعت رہی ہے. علی سے بڑھ کر بعد از رسول کوئی عالم نہیں ہے, علی سے بڑھ کر بعد از رسول کوئی شجیع نہیں ہے. کیا ہے کوئی؟ اچھا چلے اگر ہے تو بعد از رسول اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیجیے, لے آئیے. اچھا علی سے بڑھ کر اگر کوئی شجیع ہے بعد از رسول تو پھر لے آئیے, پھر آپ کو ماننا پڑے گا علی کا پہلا نمبر. ملنگ کیا کہتے ہیں؟ ملنگ یعنی جب ہم بھی ملنگ ہیں لیکن اچھے والے ملنگ ہیں, نمازی, پرہیزگار, صاف ستھرے, جمعے کے دن غسل کر کے جمعہ پڑھنے والے ملنگ ہیں. اگر رمضان آ جائے تو روزے رکھنے والے ملنگ ہیں. وہ ملنگ نہیں ہے کہ جو معاویہ نے سازش کر کے ملنگوں کو بنایا تھا. یہ بھی سنتے جائیے عزیزان محترم, مولا علی کے دور میں معاویہ نے سازش کر کے ایک باقاعدہ گروپ بنایا تھا جو گندے رہتے تھے, بال بڑے ہوتے تھے, داڑیاں بڑی ہوتی تھی, عجیب ان کا حلیہ ہوتا تھا. لوگ دیکھتے تھے یار یہ کون لوگ ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ تو عزیزو معاویہ کہتا تھا ان کا تعلق علی سے ہے, یہ ملنگان علی ہے. کہتے تھے اچھا یہ ملنگان علی ہے؟ استغفر اللہ, ملنگان علی ایسے ہوتے ہیں. کتنے سالوں تک امیر المومنین پر نعوذ باللہ من ذالک ان پروپیگنڈے کے عوض لعنت ہوتی رہی, نعوذ باللہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. شام میں ممبروں سے امیر المومنین پر لعن کیا گیا. ہر نماز کے بعد کہا جاتا تھا کہ نماز کی قبولیت اس میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ علی پر شب و ستم کیا جائے, لعن کی جائے. یہ پروپیگنڈا ہوا علی. شام میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی, شام میں یہ خبر پھیلی کہ مسجد کوفہ میں علی کو شہید کر دیا گیا. تو لوگ چمگویا کرنے لگے کہ علی کا تعلق مسجد سے کیا تھا, علی کا تعلق کیا تھا مسجد میں, علی کیا کرنے گئے تھے مسجد میں. یعنی اتنا پروپیگنڈا, اس قدر پروپیگنڈا. اور آج دیکھیں عزیزوں, شیعوں کے خلاف, مکتب جعفریہ کے خلاف بھی اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ابھی میں کراچی میں تھا تو
ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ رہتا ہے، اہل سنت ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں ہے. کل مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تم مسجد کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا کس نے کہا مسجد نہیں بناتے؟ کہا تم تو صرف امام بارگاہ بناتے ہو. میں نے کہا بندگان خدا، ہم مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتے ہیں، امام بارگاہ کے ساتھ مسجد بھی بناتے ہیں. کہہ رہا اچھا واقعی میں نے کہا ہاں، ہر امام بارگاہ میں مسجد بھی ہوتی ہے. پھر امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ میں نے کہا عزیزو یہ امام بارگاہ ہدایت کی جگہ ہے، مسجد بھی ہے ہدایت کی جگہ، لیکن مسجد کی باؤنڈری ہے، مسجد کے خاص احکام ہے. خاص ایام میں ایک خاتون مسجد میں نہیں جا سکتی، ہندو مسجد میں نہیں جا سکتا، کافر مسجد میں نہیں جا سکتا. مجھے بتائیے مسجد کے دروازے کافر کے لیے بند ہو گئے، اگر کوئی کافر ہدایت چاہتا ہو تو کہا جائے. ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بنا رکھا ہے پہلے امام بارگاہ میں آ کر اس قابل بن جائے کہ مسجد میں جا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے امام بارگاہ بنایا ہے تاکہ اس امام بارگاہ سے ہدایت لیں، یہ میرے جوان اس قابل بنے، اس امام بارگاہ میں آ کر اپنا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، تاکہ اس قابل بن سکے کہ مسجد میں جا سکے. در حقیقت عزیزان محترم یہ امام بارگاہ بعد از کربلا حسین کا خیمہ ہے. بعد از کربلا عزیزو بڑا فتنہ فساد کیا امیر المومنین کے خلاف، پراپوگنڈا امیر المومنین کے خلاف جو کر سکتے تھے وہ کیا. امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل کیا، قید میں ڈالا، شب و ستم کیا علی کے چاہنے والوں پر. احادیث پر پابندی لگائی گئی، 100 سال تک احادیث پر پابندی لگائی گئی. لائبریریوں کو جلایا گیا، کتابوں کو جلایا گیا. جن کتابوں میں علی کے فضائل لکھے گئے تھے ان کتابوں کو جلایا گیا. لیکن عزیز و تاریخ گواہ ہے جتنی کتابوں کو جلایا ہو، علی کے ذکر پر پابندی لگائی ہو، لائبریریوں کو جلایا ہو، علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہو، عاشقان علی کو قید میں ڈالا ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے جتنے فضائل آج بھی علی کے پڑھے جاتے ہیں، جتنا ذکر آج بھی علی کا کیا جاتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر علی کا ہوتا ہے. مجلس حسین کی ہے. بتائیے کوئی کہتا ہے مجلس علی؟ تو رسول خدا نے کہا زینوا المجالس بذکر علی. اپنی مجالس کو زینت دیجئے، اپنی محافل کو زینت دیجئے ذکر علی کے ساتھ. اور مجلس ہوتی نہیں جب تک میرے مولا کا ذکر نہ کیا جائے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو مجھے صحیح نے کہا تھا امی معنی تبدیل کیا گیا، امی کا مولا کا معنی تبدیل کیا گیا. عزیزو امی کا معنی ام القرا سے ہے، یعنی جو مکہ میں پیدا ہوا اس کو امی کہا جاتا ہے، چونکہ ام القرا میں پیدا ہوا. میں ایک واقعہ اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے، آیت اللہ طباطبائی ایک بہت بڑے مفسر قرآن، عارف باللہ، مجتہد، مسلم، بہت بڑی کتاب لکھی انہوں نے، تفسیر میزان. یعنی عزیزو اتنی بڑی کتاب ہے، تفسیر ہے کہ ابھی تک اس کا مقابلہ نہیں ہے. چاہے ہمارا مکتب ہو چاہے ہمارے بھائیوں کا مکتب ہو، یعنی اس سے بڑی تفسیر ابھی تک نہیں ہے. تفسیر میزان عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، علماء کرام کو بھی سمجھنے کے لیے ایک عالم استاد کا ہونا ضروری ہے. اتنی بڑی تفسیر لکھی.
لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر رسول خدا پڑھے لکھے تھے، یعنی اس معنی آپ کوئی اور معنی کریں، اگر رسول خدا پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو پھر کوئی تصنیف کیوں نہیں لکھی؟ کوئی اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب کیوں رائٹ نہیں کی؟ یہ جتنے بھی احادیث کا مجموعہ ہے رسول خدا کا کلام ہے، لکھا کنہوں نے؟ اصحاب کرام نے ہے، مولا امیر المومنین نے ہے، یہ سب کلام ہے۔ کوئی باقاعدہ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے حدیث، اچھا پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ علمی گفتگو ہے تو رسول خدا نے اپنے ہاتھ سے کوئی کلام نہیں لکھا، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ابھی ان کی ایک دلیل ہے کہ جب رسول کو پڑھنا لکھنا آتا تھا تو رسول نے کیوں نہیں اپنی کوئی تصنیف لکھی، کوئی کتاب لکھی؟ عزیزو، آیت اللہ طبع طبائی ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے بابا مفسر قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ وہ اشعار لکھتے تھے، بہت خوبصورت اشعار لکھتے تھے، اور مجھے وہ اوراق یعنی صفحات بند کر کے دیتے تھے، کہتے جاؤ بیٹا ان کو کہیں ڈال آؤ یا جلا دو۔ کہتے ایک مرتبہ حسب معمول میرے والد گرامی نے بلایا اور مجھے وہی صفحات دیے۔ میں جا رہا تھا کہ ہوا کے رخ سے ایک پلٹا، ایک صفحہ جو پلٹا، میں متوجہ ہوا تو بہترین اشعار تھے، شاہکار، اشعار کا شاہکار، بہترین کلام۔ میں واپس اپنے بابا کے پاس آیا، میں نے کہا والد گرامی اتنے خوبصورت اشعار ہیں آپ کے، آپ کیوں ان کو ضائع کروا رہے ہیں؟ اب توجہ فرمائیے گا صاحبان قدر۔ کہا کہ میرے بابا نے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، اگر تفسیر قرآن کے ساتھ میری شاعری کی کتاب بھی آئی تو لوگ کہیں گے عالم کی کتاب نہیں بلکہ شاعر کی کتاب ہے، تفسیر پر حرف آئے گا۔ بیٹا میں اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے اپنا کلام پستی میں لے جاتا ہوں تاکہ اللہ کا کلام بلند ہو جائے۔ عزیزو توجہ فرمائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس لیے کتاب نہیں لکھی کیونکہ اللہ کا کلام بیان کرتے تھے۔ اگر رسول خدا قلم اٹھا لیتے، کوئی کتاب لکھ دیتے تو تمام لوگ یہی کہتے، فتنہ فساد پھیلانے والے یہی کہتے جس طرح سے یہ کتاب رسول کی ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہوا رسول کا ہے۔ رسول نے کوئی کلام نہیں لکھا، اس لیے کوئی کتاب نہیں لکھی، کچھ صفحات نہیں لکھے تاکہ اللہ کے کلام کو بلند کر دیا جائے۔ عزیزو لوگ جانتے ہیں کہ رسول نے کبھی کوئی قلم نہیں اٹھایا، کوئی کتاب نہیں لکھی، کیوں؟ اللہ کی وحی کا پیغام آ رہا ہے، میرے اللہ کا کلام بلند ہو جائے، میرے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ عزیزو یہ کلام بھی بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا ہے، یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لے سکیں۔ میں انشاءاللہ ایک پوری مجلس پڑھوں گا قرآن پاک پر بھی، کیونکہ ہدایت کے ارکانات میں سے ایک رکن جو ہے وہ خود کتاب الہی ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ آج قرآن آسانی سے ہر انسان جو ہے وہ لے سکتا ہے، اپنے موبائل میں قرآن کی ایپس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ پہلے زمانوں میں کتاب تورات، انجیل، زبور یا صحیفے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے تھے، دسترس سے دور ہوتے تھے، ایک خاص مقام پر، ایک خاص صندوق میں، ایک خاص الماری میں رکھے ہوتے تھے۔ لیکن پروردگار کا کتنا خاص کرم ہے کہ ہم اللہ کے نورانی کلام کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، جب دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک میرا جوان آج کتنی مرتبہ موبائل کو دیکھتا ہے،
کتنی مرتبہ دیکھتا ہے؟ وہ 300-400 مرتبہ تو دیکھتا ہوگا نا. اب تو ہیبٹ بن چکی ہے، یعنی عادت بن چکی ہے. کوئی میسج آئے یا نہ آئے، کال آئے نہ آئے، موبائل دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جتنی مرتبہ آپ موبائل کو دیکھتے ہیں اس میں سے 10% اگر ایک میرا جوان قرآن کو بھی دیکھے. اور میرے عزیزوں، قرآن کو دیکھنا عبادت، 4 چیزوں کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے. قرآن کو دیکھنا، پڑھنا نہیں، پڑھنا کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. صرف قرآن کو کھول کر دیکھ لینا اللہ نے کہا عبادت ہے، کیونکہ نورانی کلام ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھیے زین محترم، کم از کم دن میں 1 صفحہ قرآن کا ضرور پڑھیے. دیکھنے کی پریکٹس زیادہ کرے قرآن کو. مثلا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، پہلے زمانوں میں مجھے نہیں پتا یہ رسم ختم ہو گئی ہے نہیں. جب کسی ماں کا بیٹا نکلتا تھا سفر کے لیے، ماں جو ہے دروازے پر آ جاتی تھی قرآن لے کر، قرآن کے سائے سے گزارتی تھی. یہ رسمیں بہت اچھی ہیں. امام خمینی نے بر صغیر میں ہونے والی رسموں کی تائید کی ہے، کہا کہ اس میں اسلام جھلکتا ہے. اگر آپ کو کوئی کام نہ ہو رہا ہو میرے عزیزوں، گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن کو کھول کے دیکھو، پروردگارا اس نورانی قرآن کے صدقے یہ میرا کام کر دے. آئیے عزیزوں، آئیے آج 2 محرم الحرام ہے. حضرت علی علیہ السلام کی یہ روایت رہی ہے، دستور رہا ہے کہ آپ وہ مجلس کا اہتمام کرتے تھے. 2 محرم الحرام امام رضا علیہ السلام نے ایک شاعر جس کا نام دیبل تھا اس کو بلایا. بلانے سے پہلے اعلان کیا کہ مجلس حسین برپا ہوگی. خواتین و حضرات اس مجلس میں آئے، دیبل کو بلایا، ایک ممبر لگایا. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ دیبل جاؤ ممبر پر، میرے جد حسین کا ذکر کرو. ہم بولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے ممبر پر بیٹھ جاؤں؟ کہا کہ نہیں، دیبل ذکر بہت بلند ہے. عزیز روایت کہتی ہے کہ خود امام رضا زمین پر بیٹھے. یہ دیبل شاعر تھا، خود زمین پر بیٹھے جس طرح سے آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام خود زمین پر بیٹھے لیکن دیبل کو ممبر پر بٹھایا. دیبل پڑھو، جد حسین کے مسائل پڑھو. دیبل نے پورا ایک مرثیہ عربی میں لکھا ہوا دیبل نے مسائل پڑھنا شروع کیے کہ اے فاطمۃ الزہرا، اے رسول خدا کی بیٹی، اے خاتم الانبیاء کی بیٹی فاطمہ، کربلا میں آ جائیے. کربلا میں آئیے کہ دیکھیے کہ کربلا میں چاند غروب ہو رہا ہے. آئیے فاطمہ الزہرا، کربلا میں ستارے آسمان سے اتر رہے ہیں. اے لخت جگر رسول خدا کی بیٹی، آئیے کہ ایک جانب دیکھیے کہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ رہے ہیں. سردار انبیاء کی بیٹی فاطمہ، کربلا تشریف لائیے.
دیکھیے کہ دوسری جانب عباس کے شانے کاٹے جا رہے ہیں. یہ مرثیہ دیوبند نے پڑھا. پشت پردہ حضرت معصومہ کون ہے. امام رضا آگے بڑھے, کہا کہ دیوبند اس مرثیے میں ایک جملے کو اور اضافہ کرے. کہ مولا بتائیے, کہا کہ دیوبند اضافہ کرو کہ فاطمہ الزہرا جب تم کربلا والوں کو رو چکو, کربلا والوں پر گریہ کر چکو, تو پھر خراسان بھی آ جانا. خراسان میں ایک تیرا بیٹا رضا ہے, اس پر بھی گریہ کرنا. عزیز و دیوبند نے, مولا کا حکم تھا, امام رضا کا حکم تھا, دیوبند نے اس جملے کا اضافہ کیا کہ فاطمہ الزہرا جب کربلا والوں کو رو چکو تو خراسان میں بھی آنا. ایک بیٹا رضا خراسان میں بھی رہتا ہے جو مظلومیت کی حالت میں مارا جائے گا. عزیزو, جیسے ہی جملے کا اضافہ کیا, پشت پردہ جناب معصومہ کم بیٹھی ہوئی تھی, اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی. عزیزو, برداشت نہ کر سکی فاطمہ معصومہ, برداشت نہ کر سکی, بے ہوش ہو گئی. کنیز مائن آئی, کہا کہ دیبل بس, اب دیبل بس کر جا. معصومہ کم بے ہوش ہو گئی, اپنے بھائی کی خبر نہ سن سکی. میں کہوں گا معصومہ کو, آپ نے ابھی صرف اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی, برداشت نہ کر سکی. آپ نے اپنے بھائی کے گلے پر خنجر چلتا نہیں دیکھا, آپ نے اپنے بھائی کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتا نہیں دیکھا, آپ نے اپنے بھائی کے سینے پر اپنے بھائی کے قاتل کو بیٹھا نہیں دیکھا. اے معصومہ کو, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. آئیے کربلا چلیے. یہ زینب کبریٰ ہے جو 72 قدموں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. 72 قدموں سے اپنے بھائی حسین کو ذبح ہوتی دیکھتی رہی. اور شمر نامہ, اور یہ میرا ماں جایا حسین شمر نامہ, اور یہ میرے بھائی حسین کو میری ماں فاطمہ نے بڑی محنتوں سے پالا ہے. اور شمر نامہ, اور یہ میرا ماں جایا حسین ہے, اور جس کو میری ماں نے چکیا پیس کر پالا ہے. لیکن شمر کا خنجر نہ رکا. عزیزو, جب 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ بھائی کے لاشے پر گئی, ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے تھے, پشت گردن جناب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, سر پر چادر نہ تھی. سننا بڑا آسان ہے عزیزو, جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی اور سر پر چادر کا نہ ہونا, ارے رسن میں ہاتھ بندھے ہونا. جب زینب کبریٰ بھائی کے لاشے پر گئی تو کیا کہا, انت اخی حسین, کہ تو میرا بھائی حسین ہے. عزادارو, حسین کو اتنا مارا. مقتل لکھتا ہے حسین کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں زینب بوسہ دے سکتی. کوئی ایسی جگہ نہ تھی, زخموں سے چور تھا حسین. کہا کہ بھیا میں بوسہ دینے کے لیے آئی تھی. اپنے مظلوم بھائی حسین کا لاشا دیکھا, بھائی مجھے معاف کرنا, میں تجھے دفنا دیتی, لیکن میں کیا کروں, مجبور ہوں, میرے ہاتھ پشت گردن بندھے ہیں. بھائی مجھے معاف کرنا, میں تجھے اپنی چادر کا کفن دیتی, لیکن ان ظالموں نے میری چادر بھی لوٹ لی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزو, 2 محرم ہے, 2 محرم الحرام کو مولا حسین کا قافلہ کربلا پہنچا. آ گیا یہ قافلہ ذبح ہونے کے لیے. جیسے ہی مولا حسین کربلا میں آئے تو حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کہتے ہیں باوفا کیا ہوا, کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے
کئی گھوڑوں کو تبدیل کیا، لیکن جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے وہ اس زمین سے حرکت نہیں کرتا تھا۔ کہا کہ عباس عباس جاؤ جاؤ معلوم کرو یہ کون سی جگہ ہے۔ بولا عباس گئے بنی اسد کا قبیلہ کہ بزرگوں کو بلا کر لے کر آئے۔ مولا حسین نے پوچھا ابنی اسد کے قبیلے کے بزرگوں، سرداروں، جوانوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ مولا اس جگہ کو نہنوا کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں کوئی اور جگہ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ نہیں، کیا کوئی اور نام بھی اس جگہ کا ہے؟ تو ایک سر رسیدہ شخص بولا مولا حسین اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس عزیزوں مولا حسین نے کربلا کا نام سننا تھا، کہا کہ عباس بس محمل کو اتار لو، محمل کو اتار لو۔ عزیزوں ایک محمل سے آواز آئی، کہا کہ بھیا جب سے اس جگہ پر آئے ہیں میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے چین ہے بھیا، اس زمین سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ بہن زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تیرے بھائی کو ذبح کیا جائے گا۔ زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا لخت جگر علی اکبر جس کے سینے میں برچھی لگے گی۔ بہن زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں عباس کے شانے قلم کیے جائے گے۔ بس عزیزوں محمل کو اتارا گیا، سامان کو اتارا گیا، پھر حسین نے اس زمین کو خریدا، زمین کو خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا بنی اسد کے قبیلے والوں کو، اور زمین کا نام رکھا جاگیر علی اکبر۔ بنی اسد کے قبیلے والوں سے کہا کہ حسین تم سے ایک منت کرتا ہے، حسین تم سے گزارش کرتا ہے، دیکھو اے بنی اسد کے قبیلے والوں جب بھی کوئی میرا ظاہر آئے، عزیزانو اس مصیبت میں بھی حسین نے آپ کو یاد رکھا ہے۔ کہا جب بھی میرا ظاہر آئے دیکھو اس کو پانی ضرور پلانا، اس کو 3 دن اپنا مہمان ضرور رکھنا۔ پھر کہا قبیلے والوں، بہت ساری نصیحتیں کی، پھر کہا کہ قبیلے والوں 10 مہروں کو مار دیے جائیں گے، قتل کر دی جائے گے۔ دیکھو جوانوں، اے بزرگوں، بنی اسد کے جب ہم قتل کر دیے جائیں تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا، ہم نہیں کہتے تم مستقیمت ہمیں دفن کرنے کے لیے آنا، نہیں، تم کھیتی باڑی کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ میرے مولا حسین کی مظلومیت دیکھ رہے ہیں، مرد چلے گئے، کہا کہ اپنی خواتین کو بھیجنا، پھر خواتین آئی، مولا حسین نے یہ گزارش بنی اسد کے قبیلے کی خواتین سے کی، کہا کہ دیکھو خواتین، ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر جائے فوج اشقیاء سے، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ خواتین چلی گئی، عزیزو آخری جملے ہیں، رونا اپنے نصیب میں ہے، خواتین چلی گئی، بچے آ گئے، کہا کہ دیکھو بنی اسد کے بچوں، ہو سکتا ہے تمہارے والدین ڈر جائے فوجی اشقیاء سے، ارے بچوں پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی،